اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 206 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے، یعنی یہ اسی نشست میں جو باتیں ہم نے آخر میں کہی تھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم۔ پچھلی نشست کا اختتام ہوا تھا عمران خان صاحب کے ایک لاڈلے وزیر پر، جن کا نام مراد سعید ہے۔ تو ان کے بارے میں ایک آدھ بات رہ گئی تھی کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ انعام یافتہ ہیں، اول نمبر پہ انعام ملا ہے ان کو عمران خان کی طرف سے، کامیاب ترین سمجھ لیں وزیر ان کے رہے ہیں۔ اس کے اسباب کچھ میں پہلے بتا چکا ہوں، اب کچھ آج گفتگو انہی پر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہم جتنی محنت کر سکتے تھے سب کچھ کر دیا، سب کچھ نثار کر دیا عمران خان پر۔ بھائی جملے کو نوٹ کر لیجیے کہ انہوں نے عمران خان پر سب کچھ نثار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کیا خدمت کر سکتے تھے؟ یعنی ہم نے جو خدمات انجام دی ہے عمران خان کے لیے، اس سے زیادہ کوئی اور کیا خدمات انجام دے سکتے؟ کسی اور وزیر میں اتنی طاقت، ہمت، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میری جیسی خدمات پیش کر سکے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کی نہ صحیح عمران خان کی تو خدمت کی ہے، مطلب ان کے نزدیک قوم کی خدمت کرنا کوئی اتنا اہم نہیں جتنا عمران خان کی ذاتی خدمت کرنا۔ اچھا، اب میں بتا چکا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو بہت سخت رد عمل ظاہر کر چکے تھے اس بات پر کہ یہ کہاں سے کس معیار پر انہوں نے پرکھ کر 10 اعلیٰ ترین وزیر منتخب کیے اور ان کا نام لیا، ان کو اسناد دیے، اعزازات دیے، ان کی بہت تعریف کی، جب کہ ہم تو ان کے لیے کام کر کے مر گئے ہیں۔ ان کو جو کچھ نہیں ملا، یعنی اعلیٰ منصب تو ہے ہی ان کے پاس، لیکن انہیں اعزاز و اکرام کا جو مستحق نہیں سمجھا گیا، میری نظر میں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب مختلف سیاسی جماعتوں سے لڑکتے پڑکتے بالآخر ان کے پاس آئے، اور چونکہ یہ الیکٹیبل تھے تو یعنی ان کا انتخاب ہونا آسان تھا اپنے حلقے میں باثر، اس لیے عمران خان صاحب نے فوراً قبول کر لیا۔ اب پچھلی حکومتوں میں جو کیا انہوں نے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ عام طور سے وزارت خارجہ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ وزیر خارجہ کا کام بہت آسان نہیں ہوتا کسی ملک کے، دنیا بھر کے 200 کے قریب ممالک سے تعلقات قائم کرنا، ان کو برقرار رکھنا اور پاکستان کی اہمیت کو ظاہر کرنا اور ہماری اپنی قوم کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دنیا پر آشکار کرنا، یہ بہت بڑے کام ہوتے ہیں۔ میں نے تو ان وزیروں سے تو خیر سرے سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن بعض سفیروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاتے دوسرے ملکوں میں سفیر بن کر صرف کھانے کمانے کے لیے، عیش کے لیے، عشرت کے لیے اور کھانے کمانے کے لیے۔ سعودی عرب میں میرا تجربہ ہوا اور میں ایک آدھ پروگرام میں بتا بھی چکا ہوں کہ وہاں اس وقت جو سفیر تھے، بعد میں جب ہم گئے آخر میں، تو انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پاکستان سے کوئی صحافیوں کا وفد آیا ہے۔ وہ تو نشے میں عادی ایک آرٹسٹ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور جو کوئی غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں تو ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور وہ آرٹسٹ صاحب بھی جو عجیب طرح کی موت مارے گئے ہیں، وہ قتل کیے گئے، ان کا یہ عالم کہ نشے کے عالم میں یوں بتاتے تھے، میں یوں برش بھگو کر یوں بناتا ہوں، اسٹروک بناتا ہوں، تو وہ اللہ کے نام آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت، مطلب یہ کہ پینٹنگز ہو جاتی ہیں جس میں اللہ کے نام اور آیات وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ اب نشے کے عالم میں کوئی اگر اللہ کے نام لکھ رہا ہو تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ دوسری بات، بالکل ایسی کیفیت جو ہم ریاست مدینہ کی بات سنتے ہیں نا، وہ بھی پتہ نہیں کون سے غنودگی کے یا کون سے مدہوشی کے عالم میں بات کہی جاتی ہے کہ کبھی حوریں نظر آ رہی ہیں، یعنی بیچاری نرسیں جو خدمت خلق کر کے اور پیسہ کماتی ہیں، وہ ان کو حوریں نظر آتی ہیں، اور کبھی پتہ نہیں 12 موسم نظر آتے ہیں ان کو، عجیب عجیب طرح کی بات ہے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی نشہ ہو، ان میں سے سب سے خراب نشہ اقتدار کا نشہ ہے۔
تو خیر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو مشورہ میں دے سکتا ہوں کم از کم کہ ان کے بس کا نہیں ہے حکومتوں کی چاپلوسی کر کے اب کہنا چاہیے سیاسی جماعتیں بدل کے یہ حکومت کے قریب رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت حکومت کی نہیں ہوتی. وہ گدی نشین ہیں کسی مزار کے، وہ کام کریں اور بیٹھ کے پہنے جبہ و دستار اور اس کے بعد بیٹھ کے اور ہاتھ میں بڑی سی تسبیح لے کے، تو ویسے ہی جو ان کے گدی نشین کے جو خادمین ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بہت خدمت کرتے ہیں. اور پیسہ تو آپ دیکھ لیجیے مزاروں پہ کتنا پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس. پھر بعد میں بھٹو صاحب کے دور میں یہ کیا گیا کہ بھئی یہ تو بڑی کمائی کا ذریعہ ہے مزارات، تو ان سب کو اپنی تحویل میں لے کر اپنے لوگ وہاں مقرر کیے، اور وہ جو نذرانے اور پیسہ جو آتا تھا بے پناہ وہ سارا پھر محکمہ اوقاف کے تحت آیا، اور محکمہ اوقاف کے جو افسران تھے، حکام تھے، انہوں نے بہت مال کمایا وہاں سے. اور حد تو یہ ہے کہ مزار اور نماز روزے کی جگہ سے انہوں نے مال کما کر اور شراب نوشی اور سمجھ لیے غلط خواتین کے معاملات میں ملوث رہے، اور یہ سارا پیسہ وہاں کا استعمال کرتے رہے. بہت لوگ ہیں ایسے، اللہ انہیں بھی معاف کرے، اور ہم اگر غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی معاف کرے. تو ان کے لیے میرا خیال ہے گدی نشینی کافی ہے. اس عمر میں جا کے بیٹھ جائیں جہاں کے وہ گدی نشین ہیں، وہاں بیٹھیں اور مزے کریں بس وہ. اچھا، اب پھر وہی ایک صاحب آ رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کے بغیر تو بات بنتی ہی نہیں ہے، اور وہی صاحب ہیں فواد چودھری صاحب. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس حکومت میں 2 وزیر ہیں اطلاعات و نشریات کے. ایک تو پورے وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، اور ایک آدھے وزیر ہیں جنہیں ہم وزیر مملکت کہہ سکتے ہیں. کیا کارنامے انجام دیتے ہیں یہ ملک و قوم کی سمجھ لیں ترقی کے، خوشحالی کے چرچے کرنے میں دنیا میں. جو اصل کام ہے ان کا، اس کی خاطر 2 آدمی رکھے ہیں انہوں نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے. اور یہ کیا کرتے ہیں، دن رات چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں وزیر اعظم کی. ان کا کام یہ اپنے جو ملک کے اور قوم کے یا اپنی حکومت کے کارنامے وہ بیان نہیں کرتے، یہ مخالفوں پر توپیں چلاتے ہیں، ان کو طعن و تراش اور تشنیع یہ سارے کام کرتے ہیں. جبکہ اطلاعات و نشریات کی وزارت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت نے کوئی کام اچھے کیے ہیں یا ملک اگر کسی شعبے میں زیادہ ترقی کر رہا ہے تو اپنے لوگوں کو بھی بتائیں، دنیا کو بھی بتائیں. لیکن کوئی کام ہوا ہو تب بتائیں نا. یہ اب جب کوئی کام نہیں ہے تو بس مخالفین پر تبرے بازی کرتے رہتے ہیں یہ. تو 2 صاحب ہیں، ایک تو فواد چودھری صاحب ہو گئے پورے وزیر، اور دوسرے جو ہیں وزیر مملکت، وہ بھی بس ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ جناب بس ہمارے عمران خان صاحب ہیں اور ہماری حکومت ہے، کیا کیا کارنامے انجام دیے ہم نے. اب کارنامہ بتاتے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ پتہ ہے لوگوں کو تو معلوم ہے کہ ان کے دور میں کیا ہوا ہے. قیمتوں کا جو اوپر چلا ہے سلسلہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. بے روزگاری جو شروع ہوئی تھی ان کے دور میں آتے، ان کے اقتدار میں آتے ہی، اس کا سلسلہ آج تک جاری. ان کے اپنے وزیر نے پچھلے دنوں اعتراف کیا کہ 40,000 کے قریب بے روزگار ہوئے ہیں ان کے زمانے، جبکہ 40,000 نہیں ہے، 30-40 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ہیں ان کے دور میں. اتنے کارخانے، صنعتیں. اب سارا الزام کس پہ دیتے ہیں، یہ جو وبا پھیلی ہے کورونا، کہ جی کورونا کی وجہ. حالانکہ کورونا کی وجہ سے انہیں بڑی امداد ملی ہے دنیا بھر سے کہ بھئی پاکستان غریب ملک ہے، اور یہ تو اس بہانے جو امداد ملی اس کا بھی پیسہ خوب ادھر ادھر کیا. اور گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا اس پر نیٹ پر کوئی صاحب فرما رہے تھے پورے ان کے جو مال کما رہی ہے ان کی پوری کیبنٹ یا ان کے ٹیم، اس میں سے بتاتے ہیں کہ بہت بڑا حصہ بنی گالہ جاتا ہے. بنی گالہ ان کی رہائش گاہ ہے، اور ان کی جو محترمہ ہیں اہلیہ پیرانی صاحبہ، وہ بھی اس سمیٹنے میں مصروف ہے اس کام کے. ایک صاحب بڑے بہت اعداد و شمار کے ساتھ بتا رہے تھے. تو میں حیران تھا کہ جس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کچھ نہیں کی، بے ایمانی نہیں کی انہوں نے، لیکن پتہ چلا کہ چپکے چپکے پتہ نہیں ملک و قوم کا کتنا مال ان کے پاس جمع ہو رہا ہے. اور جب یہ جائیں گے اقتدار سے تب صحیح پتہ چلے گا، لیکن پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا.
آپ دیکھ لیجیے نواز شریف صاحب بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے جتنا لوٹا ہوگا ملک کو، اور زرداری صاحب عیش کر رہے ہیں. یہ لوگ، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. بس بیان ضرور دیتے ہیں ان کے خلاف، انہوں نے یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک و قوم کو بالکل تباہ کر دیا ہے. بھائی تباہ کرنے والوں کو پکڑ نہیں سکتے کم از کم، تو ان کی جائیدادیں اور اثاثے جس کا انہیں بھی اندازہ نہیں کہ کتنے ہیں، گن بھی نہیں سکتے کتنے روپے ہوں گے ان کے پاس، اور کتنی کوٹھیاں اور کتنے کارخانے اور کیا کیا کام ہیں ان کے دھندے، وہ سارے انہیں معلوم بھی نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وہ ہے اختیار ہے، تو آپ ان سب کے جو مال و اسباب جن کو آپ کہہ رہے ہیں لوٹ کا مال ہے یہ، وہ سب بحق سرکار بلکہ بحق عوام ضبط کر لیں. بحق سرکار کریں گے تو پھر اپنے لوگوں میں تقسیم کرنا پڑے گا لوٹ مار کا پیسہ. تو دوسرے جو وزیر مملکت ہے جن کا نام میں نے نہیں لیا، فرخ حبیب صاحب ہیں، یعنی آدھے وزیر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اسسٹنٹ ہیں. اچھا، اس کے بعد مسئلہ سارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ بس بیان بازی کرتے ہیں، ملک و قوم کے کارنامے کہیں نہیں بتاتے، نہ اپنے عوام کو اور نہ باہر کے ملکوں کو. اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں، جو آخری بیان سن لیجئے ان کا، فواد چودھری صاحب کا، کہ اگر ملک کے معاشی حالات درست ہوں تو سیاسی چوہے نکل آتے ہیں بلوں سے. سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاسی چوہوں کو کھانے کے لیے باہر کون دیتا ہے. یہ کہتے ہیں معاشی حالات درست ہوں تو سیاسی چوہے نکل آتے ہیں. اب یہ ان کے لوگ جو ہیں، ان کو کیا کہا جائے، انہوں نے مخالفوں کو سیاسی چوہے کہا ہے، لیکن ان کے خلاف جو لوگ گلیوں اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گفتگو کرتے ہیں، ان کا بس چلے تو انہیں کہتے ہیں بھائی چیخنے والے کتے ہیں یہ. تو مطلب یہ انسانوں کی تو بات ہی نہیں کرتے، چوہے، بلی اور گائے، بھینسیں، چوزے، اس طرح کی باتیں ان کے دور میں بہت ملی ہیں کہنے کو، کہ جی بھینسوں سے کاروبار کریں گے اور چوزے ہم دیں گے ان سے. پچھلے دنوں ایک بڑی دلچسپ خبر تھی کہ انہوں نے جتنے چوزے دیے کہ بھئی اس سے جو ہے مرغیاں بنیں گی، مرغیاں بڑی ہو کر ہی مرغیاں بنیں گی، پھر یہ انڈے دیں گی، پالیں گی ان کو. تو اس پورے کاروبار میں ان کا خیال تھا کہ ہم چوزے جو دے رہے ہیں ان میں مرغیاں زیادہ ہیں، وہ ان سے پھر انڈے نکلیں گے، کاروبار کریں گے لوگ. تو پتہ ہی چلا کہ آدھے سے زیادہ اس میں مرغے نکلے. اب مرغے تو انڈے نہیں دیتے، تو وہ پھر بیچارے جن کو ملے ہیں وہ ان مرغوں کو یا تو ذبح کر کے کھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اللہ جانے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی تو پلاننگ اللہ میں بھی الٹ دیتا ہے. ظاہر ہے چوزے کا تو پتہ نہیں چلتا کہ نر ہے یا مادہ ہے، لیکن جب پتہ بڑے ہوئے وہ تو پتہ چلا آدھے سے زیادہ تو مرغے نکل آئے. اب کہاں وہ انڈے کیسے دیں گے مرغے، اس کے بھی کوئی ترکیب پوچھ لیں امریکہ برطانیہ سے اگر خود نہیں معلوم ہے تو. تو چوہے جو ہیں ان کے بقول شور کرنا شروع، باہر نکلتے ہیں بلوں سے شور کرتے ہیں. انہوں نے اتنے زبردست کارنامے انجام دیے ہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں نہیں کروڑوں چوہے نکل آئے بلوں سے اور تعریف کرنے کی وجہ سے شور مچا رہے ہیں. حالانکہ انہیں تو تعریف کرنی چاہیے کہ جی کیا کارنامے انجام دیے آپ نے. آپ نے تو ملک و قوم کی لوٹیا ڈبو دی کہہ رہا ہوں، قسمت ہی بدل دی ہے، حالانکہ لوٹیا ڈبوئی ہے. تو خیر یہ تو ہوا فواد چودھری صاحب کا معاملہ، جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی وزارت بچی ہے. حالانکہ 10 وزیروں میں شامل نہیں ہے، وہ جو 10 ٹاپ کے جو وزیر انہوں نے چنے تھے ان میں شامل ہے. آخر میں آتا ہوں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے ایک بیان پر کہ انہوں نے کہا ہے کہ 3.5 سال سے بربادی کی ذمہ دار ٹیم کو اعزازات اور انعامات سے نوازنا یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. پوری ٹیم 50 سے زیادہ کی ٹیم ہے ان کی، ان میں سے 10 کو منتخب کر کے کہنا جی یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. حالانکہ ان کے کارنامے پچھلے نشست میں بتا چکا ہوں. کچھ کام نہیں کیا تو یہ تو مذاق ہے قوم کے ساتھ کہ پورے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، سیاست کو تباہ کیا، بیرونی ہمارے جو معاملات تھے وہ خراب ہوئے. ان سب کے باوجود، اور عوام کا برا حال، ان سب کے باوجود آپ انعامات اور اعزازات سے نواز رہے ہیں ان کو. تو یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے، ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، جبکہ ان کی کارکردگی 0 سے بھی کم ہے. تو یہ قومی دولت کو لٹانا
یہ 50 سے زائد ان کے جو وزیر مشیر معاون خصوصی ہیں ان پر لوٹانا یہ اتنی بڑی تباہی کا سبب ذریعہ ہے۔ آئندہ کوئی حکومت آئے گی اچھی، ان جیسی نہ ہو کہ کہیں جی زرداری لٹیرا اور وہ نواز شریف لٹیرا فلاں لٹیرا، بھائی لٹیرے ہیں تو پکڑیں کیوں نہیں آپ؟ اسی طرح اگر کوئی حکومت ان جیسی آ گئی آئندہ بھی تو ان کو بھی لٹیرا تو کہے گی، چور کہے گی، اس لیے کہ بہت زیادہ پتہ چلے گا ان کے جانے کے بعد کہ کیا کچھ کر چکے ہیں یہ، ورنہ قوم کا برا حال ہو اور ان کے عیش ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آئندہ اگر حکومت آئی کوئی اچھی۔ لیکن ان جیسی ہوئی اور جن لوگوں کی سرپرستی انہیں حاصل ہے انہی کی سرپرستی اگلی حکومت کو بھی حاصل ہوئی تو ان کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ ان کی تو 1-2 بیویاں طلاق یافتہ باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں، ایک پیرانی صاحبہ ہیں، کوئی وظیفے پڑھ کے اور ان کو بچا لیں گی، وہ جو آخری بیوی ہے ان کی تیسری بیوی، اور باقی جو خواتین جن سے تعلقات ہیں ان کا تو صرف اخبارات اور رسائل اور ریڈیو ٹی وی پر ہی ذکر کرتے ہیں بعض لوگ جو ان کے مخالف ہیں۔ تو آج کی نشست میں اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میرے اس پروگرام کو اگر آپ کسی قابل سمجھتے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ باقی بشرط زندگی باقی۔